بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے ٹینس سیریز کا، فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس۔ اچھا، فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس میں بھی ہم نے فارم فرسٹ استعمال کرنی ہے پریزنٹ انڈیفینیٹ میں جیسے کی تھی، اس کے بعد پھر ہم نے ڈیڈ کے ساتھ پہلی فارم استعمال کی تھی، اسی طرح ہم نے فیوچر انڈیفینیٹ میں بھی پہلی فارم استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے اس کی نشانی کیا ہوگی، اردو فقرات میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پریزنٹ انڈیفینیٹ ہے۔ اچھا، یہ اس کے لیے نشانیاں، اردو جملوں کی پہچان، ان جملوں کے آخر میں کیا ہوگا، گا، گی، گے جیسے الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب میں مثال دیتا ہوں، وہ اسکول جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ سبق یاد کرے گا، وہ سبق سنائے گا، مطلب کہ آخر میں گا آئے گا، وہ کرکٹ کھیلیں گے، وہ میچ جیت گئے۔ یہ ہے فیوچر یا نہیں، یہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے، وہ میچ جیت گئے، ٹھیک ہے۔ گئے اور گئے میں آپ نے فرق بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں فارم میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہم نے پہلی استعمال کرنی ہے۔ اچھا، پریزنٹ انڈیفینیٹ اور پاسٹ انڈیفینیٹ تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ٹینسز ہیں، ان میں ہم نے کچھ تبدیلیاں کرنی ہوتی ہیں، ہم نے نیگیٹو اور انٹروگیٹو میں ان کے ہیلپنگ ورب استعمال کرنے ہیں، لیکن فیوچر انڈیفینیٹ میں ہم نے بالکل ایسا نہیں کرنا۔ ہم نے پوزیٹیو فکروں میں، مثبت جن کو کہتے ہیں، سمپل سینٹینس میں، انٹروگیٹو میں اور نیگیٹو میں، سب میں ہم نے ہیلپنگ ورب استعمال کرنا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے ہیلپنگ ورب کون سے ہیں۔ اس کے ہیلپنگ ورب دو ہیں، ول اور شیل، ٹھیک ہے، ول اور شیل۔ میں کہہ سکتا ہوں کیا کہ فرسٹ پرسن کے ساتھ ہم نے شیل لگانا ہے، باقی سب کے ساتھ ول لگانا ہے۔ اگر کسی کو فرسٹ پرسن کا نہیں پتا تو وہ کمنٹ سیکشن میں بتائے تاکہ میں اس کو ایک چارٹ سینڈ کر دوں، اور اس میں پراپر آپ کے پروناؤن ہوں گے، سارے ہوں گے، فرسٹ پرسن کے، سیکنڈ کے، تھرڈ کے، وہ بہت آسانی سے سمجھ جائے گا۔ اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن یہ ہوتا ہے آئی اور وی، ٹھیک ہے، آئی اور وی یہ ہوتا ہے فرسٹ پرسن، آئی میں، وی ہم، یہ ہوتے ہیں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن ہے یو، اور باقی جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ہم تھرڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں جملے کا سبجیکٹ، اگر آئی یا وی ہو تو جملے میں ہم شیل استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جملے میں ہم شیل استعمال کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو باقی سارے ہوتے ہیں وہ تھرڈ پرسن ہوتے ہیں، سیکنڈ پرسن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں ول کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، یو اکیلا، یو جو ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے، باقی جو ہے سارے تھرڈ پرسن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ دیکھیں سبجیکٹ ہوتا ہے دے، یو، اٹ، ہی، شی، اٹ، کوئی بھی، یہ ہی، شی، اٹ تھرڈ پرسن، دے تھرڈ پرسن، یو اکیلا، تم، میں آپ کو مخاطب کرنے کے لیے کہوں گا آپ، آپ، آپ جو ہوتا ہے سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک ہی ہے سیکنڈ پرسن جو ہوتا ہے یو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو کچھ اس کی ایگزامپلز کرواتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو ٹینس سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں ساتھ اپنی کاپیز پہ، اس کی کچھ نشانیاں ہیں، یہ نوٹ کریں، گا، گی، گے آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پہلی فارم استعمال کرتے ہیں، اس ٹینس میں ہیلپنگ ورب ول اور شیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا سبجیکٹ جو ہوتا ہے، سٹرکچر بالکل وہی رہے گا، سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ، سینٹینس کا سٹرکچر بالکل وہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ول اور شیل جو ہوتا ہے اس کا ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، جملے کے سبجیکٹ دیکھ لیں آپ کون کون سے ہوتے ہیں، کون کون سے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات نوٹ کریں، سبجیکٹ کے لیے ہم ول یا شیل کا استعمال ہمیشہ اوپر دیے گئے رول کے مطابق ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہم نے
اگر ہم نے کسی چیز پر زور دینا ہو، کسی فکرے میں زور دینا ہو، تو ہم ہیلپنگ ورب کو الٹا دیں گے. مطلب آئی کے ساتھ ہم شیل لگاتے ہیں اور دے کے ساتھ ہم ول لگاتے ہیں. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ میں اسکول جاؤں گا، آئی شیل گو ٹو اسکول، ٹھیک ہے، میں اگر کہوں کہ میں ضرور اسکول جاؤں گا، تو ہم بنائیں گے فقرہ آئی ول گو ٹو اسکول، آئی شیل نہیں، آئی ول گو ٹو اسکول. ٹھیک ہے، بس یہی ایک اس میں کنفیوژن تھی، اور تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو. دیکھیں، لیکن اگر وہ کرکٹ کھیلیں گے، دے ول پلے کرکٹ، ٹھیک ہے، دے ول پلے کرکٹ. اچھا، اگر اس پہ زور دینا ہو، وہ ضرور کرکٹ کھیلیں گے، دے شیل پلے کرکٹ، دے شیل پلے کرکٹ. ٹھیک ہے، ہم نے ہیلپنگ ورب چینج کر دینا ہے. مثبت فقرات کے یہ سٹرکچر نوٹ کریں: سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب ول شیل پلس فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ. یہ کچھ مثالیں ہیں، آپ کریں. وہ کل اسکول جائے گا، ہی ول گو ٹو اسکول ٹمورو. وہ کھانا کھائے گا، ہی ول ایٹ دا میل. وہ کتاب پڑھے گی، شی ول ریڈ دس بک. ٹھیک ہے. آئی شیل بائی اے کمپیوٹر، شی ول رائٹ این ایسے، دے ول ہیلپ یو. اچھا، پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بہت اچھی بات بتاتا چلوں آپ کو کہ آپ نے اے اور این کب لگانا ہے. ٹھیک ہے، این کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہم لگاتے ہیں گنتی والی چیزوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، دی تین آرٹیکل ہے ہمارے پاس، دی، اے، این. دی بالکل آپ کو پتا ہوگا کہ کسی چیز کو اسپیسیفک کرنے کے لیے ہم لگاتے ہیں. اور جو این ہوتا ہے وہ بہت سارے طریقے بتاتے ہیں لوگ، لیکن میں آپ کو صرف ایک طریقہ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے جو لفظ انگلش میں پڑھا ہے وہ اردو میں لکھیں، بالکل ویسا اردو میں لکھیں، اور الف سے سٹارٹ ہو رہا ہو، الف سے شروع ہو رہا ہو، تو اس کے سٹارٹ میں ہم این لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہے انگلش. انگلش، انگلش کو آپ اردو میں لکھیں، الف سے سٹارٹ ہو رہا ہے، الف سے شروع ہو رہا ہے انگلش کا لفظ، الف نون گاف. ٹھیک ہے، الف سے شروع ہو رہا ہے. اب الف آ گیا، اسی لیے ہم این انگلش لگائیں گے. دی انگلش غلط ہے، اے انگلش غلط ہے. اس طرح ایسے ایسے کو اردو میں آپ لکھ کر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، این ایسے ہوتا ہے. اچھا، کچھ ہسٹورین کے مطابق یا کچھ فلاسفر کے مطابق ہسٹری کے لفظ کے ساتھ این ہسٹری لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ویک پہلو ہے انگلش کا. اگر کسی کو آپ کا پیپر سمجھ نہ آیا، آپ نے وہ ہسٹری کے ساتھ این لگا دی ہے، تو وہ آپ کے نمبر کاٹ سکتا ہے. یہ آپ کی غلطی نہیں ہوگی، وہ سامنے والے چیک کرنے والے کی غلطی ہوگی، کیونکہ اسے اس چیز کا علم رکھنا چاہیے تھا. اچھا، یہ کچھ فقرات دیکھیں مثبت کے: شی ول رائٹ این ایسے، دے ول ہیلپ یو، آئی شیل میٹ ہم ان کالج، ہی ول میری ہر نیکسٹ، ہی ول میری ہر نیکسٹ منتھ، آئی شیل سولو یور پرابلم. یہ ٹی سی، یہ سارے کچھ فقرات ہیں، یہ آپ چیک کریں. یا منفی فقرات آپ کیسے بنائیں گے؟ وہی آپ نے نوٹ لگانا ہے ہیلپنگ ورب کے ساتھ، باقی کچھ نہیں. سبجیکٹ پلس ول شیل پلس نوٹ پلس فرسٹ فارم اوور پلس آبجیکٹ. میں کل اسکول نہیں جاؤں گا، آئی شیل ناٹ گو ٹو اسکول. اچھا، اگر میں کہوں کہ میں کل لازمی اسکول نہیں جاؤں گا، ضرور نہیں جاؤں گا، میں نے کل ضرور چھٹی کروں گا، اس کا آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں فقرہ لکھ کے بتانا ہے کہ اس کا ہیلپنگ ورب ہم کون سا لگائیں گے. وہ نئی گاڑی خریدے گا، ہی ول نہیں خریدے گا، ہی ول ناٹ بائی اے نیو کار. ٹھیک ہے، اس طرح یہ ہم نے سارے ناٹ کے ساتھ بنائے ہیں فقرات. کچھ آپ کی آسانی کے لیے آپ ان کو ریڈ کریں، ویڈیو کو پاز کر کے سلوشن کرنے کی کوشش کریں، اردو کے فقرات سارے لکھ لیں ایک دفعہ، اس کے بعد اس کی پریکٹس کریں، اپنے کچھ فقرات بنائیں، پھر وہ انہیں سولو کریں اور بعد میں مجھے چیک بھی کروائیں. اچھا، کوسٹن سنٹینس مطلب انٹروگیٹو سنٹینس. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ول اور شیل کو باہر لگا دینا ہے، باقی بالکل سیم وہی اسٹرکچر رہے گا. ول شیل پلس سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم اوور پلس آبجیکٹ. کیا وہ لاہور جائے گا، ول ہی گو ٹو اسکول. ٹھیک ہے، اب ول لگایا کیونکہ آگے ہی ہے
تھرڈ پرسن ہے، اس کے حساب سے ہم نے ول لگایا ہے. شی تھرڈ پرسن ہے تو ہم نے ول لگایا ہے. یو سیکنڈ پرسن ہے تو ہم نے ول لگایا ہے. شی فرسٹ تھرڈ پرسن ہے تو ہم نے پھر ول لگایا ہے. وہی فرسٹ پرسن ہے تو ہم نے شیل لگایا ہے. ٹھیک ہے. دے تھرڈ پرسن ہے تو ہم نے ول لگایا ہے. ول ہی گو ٹو لاہور، ول شی رائٹ ا لیٹر، ول یو گیو ہم یور بک. ٹھیک ہے. یہ سارے آپ دیکھ لیں، اس کی چند مثالیں ریڈ کریں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. انشاءاللہ یہ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا. اور اسائنمنٹ کے لیے آپ کے لیے صرف اور صرف وہی کوسٹن ہیں ڈبلیو ایچ فیملی والے، جنہیں ڈبل انٹروگیٹو کہتے ہیں، جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتائے تھے. ایک آدھا فقرہ پھر میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک آدھ فقرہ، کیا وہ لاہور جائے گا، یہ ہو گیا سنگل سوالیہ. ایک دفعہ سوال ہو رہا ہے ول ہی گو ٹو اسکول، وہ کب لاہور جائے گا. وین ول ہی گو ٹو لاہور. ٹھیک ہے. وین ول ہی گو ٹو لاہور. اس طرح سے آپ کا ڈبل انٹروگیٹو بن جائے گا. ٹھیک ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس کی پریکٹس لازمی کریے گا، کیونکہ پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. اسی بات کے ساتھ آپ مجھے جانے کی اجازت دیں. اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کرے. کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹ سیکشن میں کوسچن کریں، اور انشاءاللہ میں کامنٹ سیکشن میں ہی آپ کو رسپانس کروں گا انشاءاللہ.